बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। पहले तो 27 रमज़ान मुबारक और जो हमारा हज्जतुल-विदा है आज, जुमअतुल-विदा हमारा, उस पे तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी। और अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदक़े पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात और परेशानियों को रफ़ा फ़रमाए और इसकी बरक़ात जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो वाफ़र जो है वो उस पर हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाए। कुछ गुजारिशात आपसे करनी है। पहले तो आज मेन फोकस है प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो एफ़र्ट्स पंजाब हुकूमत ने की हैं। जिस तरह से ये रमज़ान मुबारक हमेशा हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज होता है, चैलेंज रहा है, लेकिन इस चैलेंज को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने और उनकी टीम ने जिस अर्क रेज़ी के साथ, जिस मेहनत जाफ़शानी के साथ अंजाम दिया है, वो अपने आप में एक तारीख़ है। और उसकी जो ख़ास तौर पर रमज़ान बाज़ारों के, सहूलत बाज़ारों के हवाले से वो हो, या जो चीज़ों की मॉनिटरिंग है कीमतों के हवाले से, उसके ऊपर जो एक सक्सेस स्टोरी है, मैं समझती हूँ कि देखिए रमज़ानुल मुबारक पूरे पाकिस्तान में आया था और रमज़ानुल मुबारक में तमाम सूबाई हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने अशियाए खुर्द-ओ-नोश पे जो है वो चेक रखना था, उसको मॉनिटर करना था। लेकिन पंजाब ने जिस तरह से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत ने जिस तरह इस रमज़ानुल मुबारक को आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करके, आम आदमी की मुश्किलात को दूर करने के लिए जिन एफ़र्ट्स जो ली हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ SSCM सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग भी थी और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने और पूरी कैबिनेट ने इनको अप्रिशिएट भी किया है उन तमाम एफ़र्ट्स के लिए जो उन्होंने की हैं। और हर शहर में ये गई हैं, पंजाब के पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का इन्होंने विज़िट किया है और वहाँ पे जो कीमतों की जो कीमतें हैं, फलों की, सब्जियों की, उन तमाम के लिए जो एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं, यकीनन वो ख़ुद आपका जो है वो आपको उससे बताएंगी। कल कैबिनेट जो है वो सबसे तवील एजेंडा, मुझे ये नहीं मालूम कि हिस्ट्री क्या है, इससे पहले वो मैं चेक करूँगी ज़रूर, जो मैंने कहा है अपनी टीम को चेक करने के लिए। 120 एजेंडा आइटम्स कल पंजाब कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किए हैं और ये तवील तरीन मेरे ख़्याल में अभी तक की रिकॉर्ड है एजेंडा के हवाले से, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड देने का फ़ैसला जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने कैबिनेट ने किया है, ये यकीनन फिर अपने आप में एक और नई चीज़ है कि रमज़ानुल मुबारक में जो PSER के डेटा के साथ जो लोग मिले, उनको 30 लाख ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई और अब उसके अंदर से जो 15 लाख ख़ानदान हैं जो डिज़र्विंग हैं, जिनको इस राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको 15 लाख ख़ानदानों को अब इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड पंजाब हुकूमत जो है वो माहाना की बुनियाद के ऊपर देगी। और ये 15 लाख ख़ानदानों का मतलब आप समझ सकते हैं कि पंजाब के अंदर एक तरफ अल्लाह का शुक्र है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो टीम है उनकी पूरी एफ़र्ट्स के साथ साथ महंगाई इस वक्त 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारा ऐसा तबका अभी भी मौजूद है जिसके लिए ये भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उनका साथ देने के लिए ये 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ भक्कर में एयर एम्बुलेंस के लिए जो एयर स्ट्रिप है वो बनाने की भी उसके लिए भी मंजूरी दी गई है। फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में बनने जा रहा है, जो एक स्पेसिफिकली साइंटिफिकली जो क्राइम है उसको मॉनिटर करेगा। उसका जो एक रिवायती तरीक़ाकार होता है पुलिस का क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, ये उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जो जिनसी जराइम हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। कल भी फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और उस वाक़े के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ, मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलज़िम जो आज एक गिरफ़्तार हुआ है शेर अली,
جب تک وہ گرفتار نہیں ہوا چیف منسٹر نے ایک لمحے کا جو ہے وہ سکون نہیں لیا. وہ ہر وقت پورا وقت اس آپریشن کی خود نگرانی کرتی رہی اور چند گھنٹوں کے اندر ملزم کا گرفتار ہونا اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس کا جو ایک مہاتما ہوتا تھا تب بھی اس دور میں بھی ایک موٹر وے کے اوپر ہی ایک ریپ کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں بیچاری وکٹم جو ہے اس کو مردہ الزام ٹھہرا دیا گیا تھا. اس نے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا, وہ بچوں کو لے کر رات کو نکلی کیوں تھی. یہاں پر مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں یہ نہیں ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں وکٹم کو جو ہے وہ بلیم نہیں کیا جاتا. گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایک ملزم شیر علی گرفتار ہو چکا ہے. 2 ملزمان جو ہے ان کی گرفتاری انشاءاللہ تعالی بہت جلد, وہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے ان کو. اور یہ مجھے پوچھا گیا کہ جی آپ کس طرح سے تصدیق کر سکتی ہیں کہ یہ وہی ملزم ہے جس نے یہ جرم سرزد کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ سائنٹیفکلی ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ ٹیوے نہیں لگائے جاتے. پنجاب میں سائنٹیفکلی جو ہے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور باقاعدہ جیو فینسنگ ہوئی ہے, خاتون کا میڈیکل ہوا ہے, اس کے ساتھ فورنزک جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز فورنزک کی موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریس کرتے ہوئے ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ملزم کا اعترافی جو بیان ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن چونکہ انویسٹیگیشن کے اندر پرابلم نہ ہو اس لیے ہم وہ جاری نہیں کر رہے. 100% میں کنوکشن کے ساتھ 100% میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا سکتی ہوں. یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ پولیس خانہ پوری کر دیتی ہے سو اس لیے ایسا کچھ وہ نہ ہوا. تو میں نے کہا جی وہ خانہ پوری ہوتی ہوگی مریم نواز صاحبہ کے اوتھ سے پہلے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں خانہ پوری نہیں ہو سکتی. اور جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ایک لمحہ جب وہ بندہ ٹریس ہوا, جب اس کو پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں یہ شخص جو ہے یہ اس کے اندر ملوث ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو دیکھا, اس کو پروو کیا, پھر کون سی ٹیم جا رہی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے, ان تمام ٹیم کے ساتھ وہ ان ٹچ تھی. وہ پوری ٹیم جو ہے اس نے جا کر اس لڑکے کو گرفتار کیا, اس کا بیان تمام چیزیں جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود دیکھ رہی تھی. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ خواتین اور بچوں پہ وائلنس جو ہے وہ میری ڈیڈ لائن ہے, وہ جملہ نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, وہ ان کی کمٹمنٹ ہے پنجاب کے خواتین اور بچوں کے حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر. اور میں نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ پنجاب کے اندر جو یہ واقعات ہوتے ہیں, پہلے یہ نامعلوم نامعلوم افراد کے خلاف یہ پرچہ بھی کٹا تھا اور شاید وہ موٹر وے والا کیس جو تھا آج بھی اس کے ملزمان کا کوئی اتا پتہ شاید نہیں ملا, یا جو ہے وہ اس کیس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن پنجاب کے اندر کوئی بھی واقعہ اگر خاتون بچے کے خلاف کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں, دنوں کے اندر نہیں گھنٹوں کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسی پنجاب پولیس کا اب یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اب ان ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو ایک بہتری کی ضرورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, جس میں روایتی پولیس والی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے اندر باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو اس یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ کے بعد جو کنوکشن ریٹ ہے, یہ ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, تو ان کو سزائیں تک دلانا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے. سو اس لیے اس یونٹ کے بعد اور بھی اس کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا جو خصوصی افراد ہیں یا جو ہمارے طلبہ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل کارڈز جو ہیں مفت ان کو اورنج لائن ہو یا میٹروز ہوں یا جو اب ہماری الیکٹرک بسیں آئی ہیں ان کے لیے خصوصی کارڈز جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے بہت بحث کی کہ جی اتنے ارب روپے لگیں گے, اتنا وہ اس کا ہوگا, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, بالکل ان کو ریلیز دینا میری جو ہے وہ پرائورٹی ہے اور یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو رمضان المبارک میں سبزیاں اور پھل ہیں ان کے حوالے سے سلمہ آپ کو ابھی بریف کر دیں گی کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ان تمام چیزوں پہ بھی جو ہے وہ چیف منسٹر نے پورا رمضان المبارک ہر چیز کو مانیٹر خود کیا ہے, اور سلمہ صاحبہ کی شکل میں ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک میکنزم کے ساتھ کام کیا ہے. اب اوور ٹو سلمہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کریں گے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے کہ ابھی انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا کہ جو رمضان نگہبان پیکیج ہے جو کہ 30 ارب روپے کا پیکیج ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ریلیف کی مد میں دیا رمضان کے مہینے میں، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے 26 لاکھ سے زائد خاندان اس کو کیش وصول کر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 26 ارب روپے سے زیادہ پیسے کیش ہو کر لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، اور باقی یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 15 اپریل تک یہ والیٹ کھلا رہے گا اور اس کو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہمارے پاس کافی کیسز آئے تھے اس طرح کے کہ جو لوگ جن کے پے آرڈرز آئے تھے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کی جو خاندان ہیں، ان کے لاحقین ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے نام پر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک بہت زیادہ جو ایشو آ رہا تھا کہ جن بزرگ خواتین اور حضرات کے جو تھم بائیو میٹرک نہیں ٹریس ہو رہے تھے اولڈ ایج کی وجہ سے، ان کو بھی ہم نے ٹرانسفر کر دیا۔ ان سب کے ہم نے اب جو ہے وہ ایس ایم ایس سروس پن کو لے کے ان کے ہم نے پے آرڈرز واپس ودرا کیے، اور پھر اس کے لیے ایس ایم ایس سروس کھول کے ان سب کے ٹیلی فون نمبروں پر جو کہ 3 لاکھ سے زائد تھے یہ جا چکا ہے، اور وہ یہ کیش وصول کر لیں گے عید سے پہلے پہلے۔ یہ تو ہمارا رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے تھا۔ دوسری جانب جو رمضان سہولت بازار ہیں، جس میں تقریباً 80 سے زائد ہم نے صوبہ بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے، جس میں 977 سٹالز ہیں جو کہ پھل سبزیاں اور اشیاء خوردنوش کی سروس